ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ریکنسٹرکشن کے تعارف پہ کچھ گفتگو کی، اور ریکنسٹرکشن کا جو دیباچہ ہے، پریفیس ہے، حضرت علامہ اقبال کا لکھا ہوا، اس پہ گفتگو کی، اور جو دیباچے پہ ہمارا پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے دیباچے کا ایک عمومی تعارف کروایا تھا کہ اس کے اندر کون کون سے مضامین ہیں جن کو علامہ نے بیان کیا، اور اس دیباچے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دیباچہ اتنا اہم ہے اور اس کی مضامین کے لحاظ سے اتنی اہمیت اور اتنی معنویت ہے کہ ریکنسٹرکشن میں بیان کیے جانے والے جو بنیادی تصورات ہیں، ایک لحاظ سے اس دیباچے کو سمجھ لینا ان کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اور پھر اس دیباچے کا جو پہلا جملہ ہے وہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف دیباچہ بلکہ خود ریکنسٹرکشن کا کی سینٹنس ہے، یعنی اس کا ایک اوپننگ سینٹنس ہے، اس کے لیے ایک کی حیثیت رکھتا ہے جو پوری کی پوری ڈائمنشن کو متعین کر دیتا ہے کہ علامہ اپنی گفتگو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں اور ہم تک کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ان لیکچرز کے ذریعے سے۔ پہلا جملہ ناظرین ریکنسٹرکشن کا یہ ہے، دی قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than idea. The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آئیڈیا پر، ڈیڈ کو، فکر پر، عمل کو ترجیح دیتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جتنا عمل پر زور دیا گیا ہے اتنا فکر پر زور نہیں دیا گیا۔ اس سینٹنس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم تک اس سینٹنس کا یہ مفہوم پہنچتا ہے، لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ علامہ نے اس سینٹنس میں جو دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ڈیڈ اور آئیڈیا، ان الفاظ کو انورٹڈ کوما میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی خاص مفہوم ہم تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، کسی خاص مفہوم کا ابلاغ چاہتے ہیں، اور جب تک ہم علامہ کی اس منشا کو جو ڈیڈ اور آئیڈیا کے ذریعے علامہ جس مفہوم کو ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس منشا کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ہم ایک بہت بڑے اہم پہلو کو نظر انداز کر کے ریکنسٹرکشن کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے مترجمین جنہوں نے ریکنسٹرکشن کا ترجمہ کیا، جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جب اس سینٹنس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا تو انہوں نے ڈیڈ اور آئیڈیا کا ترجمہ کرتے ہوئے عمل اور فکر کے لفظ کو انورٹڈ کوما میں نہیں رکھا، یعنی ساہون شعوری یا لاشعوری طور پہ یہ چیز ان کے پیش نظر نہیں رہی کہ یہاں علامہ نے کتنی احتیاط کی ہے اس جملے کے اندر۔ مفہوم کیا ہے؟ علامہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پہلی بات جو اس جملے کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں عمل پر زور دیا گیا ہے، اور ظاہر عمل سے مراد عمل صالح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نجات کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ اس چیز کی تلقین ملتی ہے کہ اعمال صالحہ انجام دیے جائیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیابی حاصل کرنے والے اور خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہیں، جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کا زاد راہ ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر ہے اس کے ساتھ ایمان کا ذکر ضرور ہے۔ تو اعمال صالحہ کی جو اہمیت ہے ایمان کے ساتھ وہ اس طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ خالی ایمانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ جب تک اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس ایمانی دعوے کی ہم دلیل فراہم نہیں کر دیں گے اس وقت تک یہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں مل سکتی کہ ہم کامیابی کے راستے پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا جو مقصود ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن جب ہم پورے قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر ہے وہاں ساتھ ایمان کا ذکر ضرور ہے، لیکن ایک ایسی آیت مبارکہ بھی ہے جہاں صرف ایمان کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو خالص رکھا، اپنے ایمان میں کسی طرح کے ظلم کی، شرک کی، ملاوٹ نہیں کی اور اپنے ایمان کو درجہ اخلاص سے گرنے نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے سلامتی ہے، جن کے لیے کامیابی ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کی خوشخبری اور کامیابی کا مژدہ ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ
ایمان اور عمل صالح میں سے بنیادی حیثیت ایمان کی قرار پاتی ہے. اور خود ریکنسٹرکشن کے اندر بھی علامہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کئی مقامات پہ. یہاں میں ایک علامہ کی کوٹیشن پڑھنا چاہوں گا. ریکنسٹرکشن کے اندر علامہ فرماتے ہیں ایمان از ناٹ merely a passive belief in one or more propositions of a certain kind. یعنی ایمان صرف ایک یا ایک سے زیادہ پروپوزیشنز کو، چند معتقدات کو، چند عقائد کو مان لینے ہی کا نام نہیں ہے. ان کو مان لینا ایمان کا حصہ ہے، لیکن صرف انہی کو مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ It is living assurance begotten of a real experience. یہ تو ایک ایمان دراصل ایک نادر و نایاب تجربہ ہے جس سے گزرنے کے بعد صاحب ایمان یقین کے ایک درجے پہ جا پہنچتا ہے، ایمان کے ایک درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. Strong personalities alone are capable of rising to this experience and the higher fatalism implied in it. علامہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس تک پہنچنے کے لیے، ایمان کے اس حال تک پہنچنے کے لیے، ایمان کے اس تجربے تک پہنچنے کے لیے ہر جو شخصیت ہے اس کے یہ بس کی بات نہیں ہے. اسٹرانگ پرسنالٹیز، وہ شخصیات جو بہت مضبوط خودی کی حامل ہیں، جن کا باطن بہت گہرائی کا متحمل ہے، جن کا شعور بہت بالیدہ ہے، وہی ایمان کے اس تجربے کے متحمل ہو سکتے ہیں، ایمان کے اس تجربے کے حامل ہو سکتے ہیں. اور ایمان کے اس تجربے کے ساتھ ایک طرح کا جو فیٹلزم جڑا ہوا ہے، جو ایک پر اسرار جبریت جڑی ہوئی ہے، اس جبریت کی معنویت کو، اس جبریت کے معنی کو صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں. جیسے علامہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ڈوب جا اسی تقدیر، اسی جنگاہ سے بن کے میں تیغ بے نیام آیا. ڈوب جا تقدیر کی گہرائیوں میں ذرا تو بھی، کہ اسی جنگاہ سے بن کے میں تیغ بے نیام آیا. یعنی ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ظاہراً تو ایمان کے کنٹینٹ کو قبول کرنا ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے آپ کو کسی جبریت کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسی جبریت ہے جس کو یہاں علامہ فیٹلزم کہہ رہے ہیں، ریئر فیٹلزم کہہ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں انسان ایک ایسے اختیار کا حامل بن کے نکلتا ہے جس اختیار کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ سب کچھ کرنا خود ہی میں ڈوبتے اور ڈوب کے اوبر بھی آتے ہیں، لیکن یہ کار مردان ہچکارا نہیں. اس کے لیے بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز اور بڑی مضبوط خودی کی ضرورت ہے. اب جب علامہ کی ہم اس کوٹیشن کو، اور جو ایک دو اشعار بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے پڑھے ہیں، ان کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ایمان صرف فکر نہیں ہے، بلکہ فکر سے بڑھ کے بھی کچھ ہے. اور ریکنسٹرکشن میں اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پہ علامہ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان بھی ایک طرح کا عمل ہے. وہ صرف عمل کے لیے سوچ، یا عمل کے لیے نیت، یا عمل کے لیے ارادہ، یا عمل کے لیے فکر نہیں ہے. اگر آپ ایمان کو صرف وہاں تک محدود کر کے ڈیفائن کریں گے تو آپ ایمان کے کریکٹر کو لیمیٹیٹ کر رہے ہوں گے، اور ایمان کے کریکٹر کو، ایمان کے ٹریٹس کو، ایمان کے خصائص کو، ایمان کی ماہیت کو بہت محدود کر کے سمجھ رہے ہوں گے، پیش کر رہے ہوں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گویا یہاں پہ اس کا جو معنی ہے ڈیڈ کا اور آئیڈیا کا، وہ ہم اس کی ایک نئی پرت ہمارے سامنے کھلتی ہے کہ اس سے صرف وہ مراد نہیں ہے جو ہم روایتی طور پہ مراد لے رہے ہوتے ہیں، یا روایتی طور پہ اس مراد پہ کھڑے ہو کے ہم عمل کو فکر سے اعلیٰ تر اس بنیاد پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خالی نیت کر لینا، خالی ارادہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی بھی ہمیں ڈسکور کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ علامہ کی تحریروں میں، ریکنسٹرکشن میں، یا علامہ کے شعر میں ہمیں کوئی اور معنی بھی ملتا ہے. ایک اور ڈائمنشن جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علامہ نے ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی روح جو ہے وہ غیر کلاسیکی ہے، اینٹائی کلاسیکل ہے. یعنی جو پہلا تصور تھا کائنات کے بارے میں، کہ جیسے افلاطون کا تصور تھا کہ اصل حقیقت آیان ہے، اصل حقیقت آئیڈیا ہے، اور یہ جو مادی کائنات ہے، یہ جو متغیر کائنات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے، فریب نظر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اس تصور کی نفی کرتے ہیں اور افلاطون کے افکار کو
اور افلاطون کے افکار کے حاملین کو علامہ نے اسرار خودی میں گروہ گوسفندانی کہا ہے کہ یہ وہ فکر ہے جو شیروں کو گوسفند بھیڑ بنا دیتی ہے، یہ وہ فکر ہے جو قوت عمل کو معطل کر دیتی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ محسوس کائنات کی نسبت زیادہ حقیقی آیان اس کائنات کے ہیں، وہ آئیڈیاز ہیں جو اس کائنات کی حقیقت ہیں، جو اس کائنات کے پیچھے ہیں، جو اس کائنات کی اساس ہے، جیسا کہ افلاطون کی فکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیا پہلو ہے جس سے ہمارے سامنے اس جملے کا یہ جو اوپننگ سینٹنس ہے علامہ کے دیباچے کا، اس کا ایک نیا معنی کھلتا ہے اور اس سے عمل کا در واہ ہوتا ہے، عمل کا راستہ کھلتا ہے ہمارے سامنے، عمل کی اہمیت نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ اچھا، اب علامہ کا یہ جو تصور ہے عمل کا، یہ اور نکھر کے سامنے آ جاتا ہے جب ہم ریکنسٹرکشن کے کچھ اور مقامات کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ علامہ یہ کہتے ہیں، مثلا علامہ ایک جگہ فرما رہے ہیں the universe which seems to us to be a collection of things is not a solid stuff occupying a void, it is not a thing but an act۔ یہ ایک یونیک تصور ہے، علامہ فرما رہے ہیں یہ کائنات جو ہمیں مختلف اشیاء کا مجموعہ نظر آتی ہے، یہ اشیاء کا مجموعہ نہیں ہے۔ this universe is an act not a thing، یہ ایک شے نہیں ہے، ایک عمل ہے، کائنات ایک عمل ہے۔ اور یہ کائنات کے بارے میں علامہ کا بالکل ایک یونیک کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہی بات علامہ نے یہ ریکنسٹرکشن کے پیج 41 پہ علامہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہی بات علامہ نے ریکنسٹرکشن کے پیج 28 پہ کہی ہے، 31 پہ کہی ہے، 36 پہ کہی ہے۔ یعنی یہ بات کہ کائنات جو ہے یہ شے نہیں، ایک عمل ہے۔ اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ خود انسانی ہستی تک یہی بات لے آتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں thus my real personality is not a thing, it is an act, my experience is only a series of acts mutually referring to one another and held together by the unity of a directive purpose۔ تو خود میری شخصیت بھی شے نہیں ہے، ایک عمل ہے، عمل نہیں ہے، اعمال کا ایک سلسلہ ہے جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے with a directive unity، ایک ایسی وحدت کے ساتھ مربوط ہے جو با مقصد ہے۔ یعنی میری زندگی با مقصد، میری ہستی، میری شخصیت، میرا وجود ایک با مقصد عمل کا نام ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ علامہ نے اس کائنات کو بھی عمل کہا ہے اور انسانی شخصیت کو بھی علامہ نے عمل کہا ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ پہ علامہ فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ to him belong خلق اینڈ امر، how is such a thing conceivable، جیسے قرآن مجید کے ارشاد، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے خلق بھی اور امر بھی۔ یعنی یہ کائنات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک خلق ہے، عالم خلق ہے، اور ایک عالم امر ہے، اور انسان دونوں کا جامع ہے۔ انسان عالم امر کا حامل بھی ہے اور انسان عالم خلق کا حامل بھی ہے۔ یہ بدن اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، عالم خلق بھی اور عالم امر بھی۔ علامہ فرماتے ہیں we have seen that the body is not a thing situated in an absolute void, it is a system of events or acts، کہ the system of experiences we call soul or ego is also a system of acts۔ اب اچھا، علامہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ جو ہماری شخصیت ہے، ہماری باڈی ہے، ہمارا وجود ہے، یہ ایک شے کی طرح اس کائنات میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ یہ واقعات کا اور اعمال کے سلسلے کا نام ہے۔ یہ ایک سلسلہ اعمال ہے، یہ ایک سلسلہ عمل ہے جس پر مشتمل ہے ہماری شخصیت، اور یہ وہ تجربات ہیں جنہیں ہم خودی یا انا کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو نظام ہے، سسٹم آف ایکٹس ہے، ایک سیریز آف ایکٹس ہے، ایک اعمال کا تسلسل ہے، اس کا نام خودی ہے۔ تو اب یہاں پہ
جب ہم ان علامہ کی ریکنسٹرکشن کے مختلف کوٹیشنز کو سامنے رکھتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں ہمارے سامنے عمل کا ایک نیا پرسپیکٹو سامنے آتا ہے. یعنی پہلی بات کیا ہوئی جب ہم اس جملے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے فکر کی نسبت, لیکن جب ہم فکر کو اعمال صالحہ کے مقابل رکھ کے دیکھتے ہیں اور اس کو اعمال صالحہ کی اساس نیت یا ایمان کی کیٹیگری میں رکھ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایمان عمل صالح کی نسبت زیادہ بنیادی حقیقت ہے اور زیادہ اہمیت کا عمل ہے, جس کے بغیر کامیابی کا اور انسان کے ارتقاء کا کوئی امکان نہیں ہے, اور نہ ہی اعمال چاہے وہ کتنے ہی صالح کیوں نہ ہوں درجہ قبولیت کا کوئی حاصل کر سکتے ہیں, کوئی قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ جو قرآن مجید کا تصور ہے ایمان کا, اور جس کو علامہ نے ریکنسٹرکشن میں بھی بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایمان خود اپنی ماہیت کے لحاظ سے ایک طرح کا عمل ہے. یہ صرف چند عقائد کو تسلیم کر لینے کا, ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے کا اور ان کو قبول کر لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کو ایکسپیرینس بنانے کا نام ہے. اور ایمان کے کانٹینٹ کو, ایمان کی تفصیلات کو حال بنا لینے کا نام ہے. گویا ایمان بھی عمل کا ہی ایک پہلو ہے, عمل کا ہی ایک درجہ ہے, اور یہ وہ درجہ ہے جس کے متحمل صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو بہت ہی مضبوط شخصیت کے اور مضبوط خودی کے حامل ہیں, اور وہی اس ایمان کی ظاہری جبریت سے حقیقی اختیار کے گوہر کو اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں, اس کے حامل بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب آگے ایمان یہ جو عمل اور فکر کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اس طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ جو افلاطون کا فکر تھا جس کے مطابق کائنات میں حقیقی حیثیت آیان کو, آئیڈیاز کو حاصل ہے, وہ حیثیت کائنات کی ظاہری اس کا جو ظاہری وجود ہے, جو متغیر وجود ہے, مادی وجود ہے, اس کو حاصل نہیں ہے. تو اب علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, اور اس کے جو منفی اثرات تھے جنہوں نے قوموں کی قوت عمل کو معطل کیا اور شل کیا, لہٰذا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. پھر آگے عمل کی جب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ عمل کو کس انداز سے علامہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کھلتا ہے کہ علامہ پوری کائنات کو ایک شے کے بجائے عمل کی صورت میں دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ انسانی پرسنالٹی کو, انسانی وجود کو ایک شے کے بجائے عمل کی صورت میں دیکھتے ہیں. یہ کائنات ایک عمل ہے. کس کا؟ یہ کائنات ذات حق کی خلاقی کا, شان تخلیق کا ایک عمل ہے. یہ اظہار کن فیکون کا. انسان بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے, انسان بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے. اس حصے کے ہوتے ہوئے یہ بھی ذات حق کے عمل کا ایک حصہ بنا, لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ کائنات بھی ذات حق کی تخلیق کا ایک عمل ہے, لیکن انسان اس کائنات کے عمل سے ایک مختلف عمل اس طرح ہے کہ یہ باشعور عمل ہے. یہ جب باشعور عمل ہے تو اب اس کی ہستی کے اندر, اس کے وجود کے اندر ہم نے اس کی فکر اور اس کے عمل کے پہلو کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا, اس کے امپیکٹس کے لحاظ سے. اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ آخری خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دی رانگ کانسیپٹ misleads the understanding, a wrong deed degrades the whole man and may eventually demolish the structure of human ego. کہ آئیڈیا اور ڈیڈ ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اگر کانسیپٹ میں غلطی ہو, اگر آئیڈیا میں غلطی ہو تو اس سے انڈرسٹینڈنگ خراب ہوتی ہے, لیکن اگر ڈیڈ میں غلطی ہو, عمل میں غلطی ہو تو انسان کی پوری شخصیت ڈیمالش ہو جاتی ہے, پوری شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور انجام کار کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی خودی ہے, اسٹرکچر آف ہیومن ایگو, وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے, اپنا اعتدال, اپنی ایکوریسی کھو بیٹھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں آئیڈیا کے بجائے ڈیڈ پہ ایمفیسائز کرتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن مجید میں ڈیڈ پر زور دیا جا رہا ہے, اس کا بنیادی سبب یہ ہے.
اور یہ وہ بنیادی پہلو ہیں جن کو جب ہم سمجھتے ہیں تو تب جا کے علامہ کا جو ریکنسٹرکشن کا پہلا سینٹنس ہے اس کی معنویت ہمارے سامنے کھلتی ہے کہ اس سینٹنس کی روشنی میں ہمیں اس کائنات کی حیثیت، اس کائنات میں انسان کی حیثیت اور انسان کی شخصیت کے اندر اس کی شخصیت، اس کی خودی پر اس کے فکر اور اس کے عمل کے اثرات کی تفصیلات ہم پہ کھلتی ہیں اور ہمارے اوپر واضح ہوتی ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی خودی کی تعمیر بنیادی طور پہ عمل پر منحصر ہے، باشعور اور با مقصد با ہدف عمل پر، ڈائریکٹو ایکٹس پر، جو علامہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس پر منحصر ہے۔ اور یہ وہ سطح ہے جہاں پہ خود ایمان جو عمل صالح کی اساس ہے وہ بھی ایک تصور نہیں رہتا، وہ بھی ایک سطح کے ایک درجے کے عمل میں ڈال جاتا ہے، جس کو آپ ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ حال کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کا یہ عمل ہے جو یک وقت ظاہری اظہار اور باطنی افکار دونوں کا احاطہ کر رہا ہے، کہ جس طرح کا عمل ہے اس طرح کا انسان کا پھر مستقبل ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور فی الاصل خاکی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو علامہ یہ فرما رہے ہیں نا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو یہ نہ خاکی ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جیسے علامہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ تو یا تو خاکی ہونے کی بھی نفی ہوگی، تو وجود حضرت انسان ہے کیا؟ یہ صرف عمل ہے۔ جب انسان کو یہ شعور مل جائے کہ وہ عمل ہے، اور کس کا عمل ہے؟ ذات حق کا عمل ہے، اور ایک منزل اور ایک مقصد رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے عمل ہونے کی حیثیت کو اس مقصد کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے، اس مقصد کے تابع کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس کائنات میں متصرف ہونے کے اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔